السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت، یہ کوشش، یہ لگن کی، تو پھر بڑے بڑے بادشاہ، حکمران، جن کے دلوں میں اللہ نے اسلام کا بیج بو دیا، آئے ہم دیکھتے ہیں کون سے دل تھے وہ، کون سے قلوب اطہر تھے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اثر انداز کیا۔ نجاشی ملک حبشہ، جعفر ملک عمان، عقید ارشاد امت الجندل، نجد کے وحشی، تہامہ کے بدو اور یمن کے مسکین دوش بدوش کھڑے ہونے پر نازاں ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اسلام۔ اس کے علاوہ یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیت، اور ورقہ بن نوفل عیسائیت، اور عثمان بن طلحہ ابراہیمیت کی مسند ہائے امامت چھوڑ کر اسلام کے خادم شمار کیے جانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ یعنی یہ ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلام آیا اور اس کو کم ظرف لوگوں نے قبول کیا، غریب لوگوں نے قبول کیا، نادار لوگوں نے قبول کیا، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے لوگ منتخب کیے، ملکوں کے بادشاہ منتخب کیے، علاقوں کے سردار، قبیلوں کے سردار اللہ نے منتخب کیے۔ ایک طرف جہاں ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے عرب کے سردار اور بڑے بڑے متکبر، کسریٰ کا حکمران، یہ کافر نظر آتے ہیں، اسلام کو دھتکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف بڑے بڑے لوگ، حبشہ کے بادشاہ، یمن کے بادشاہ، اور اسی طرح بڑے مقرب باعزت لوگ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام، یہ ایمان لائے، یہ مشرف با اسلام ہوئے، یہ دین کے رستے پہ چلے، انہوں نے دین کو قبول کیا۔ تو یہ اسلام کوئی گرا پٹا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ اور بڑا اعلیٰ دین ہے یہ، اور بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی، آپ کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔